آج در حقیقت کچھ قربانی کے مسائل ہو جائیں. قربانی کا ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ ان دنوں میں آ کر تمام فرقوں کے علماء کرام اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، خصوصاً کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے یا نہ. تو اس پر جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا، اور جو دلائل اصل ہے، حقیقت ہے، وہ بھی عرض رکھوں گا. ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جو عام پیش کی جاتی ہے، ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں کسی قسم کا عیب نہ ہو. پھر آگے فرمایا نہ آنکھ میں، نہ کان میں، نہ سینگ میں، نہ ٹانگ میں، نہ بیمار ہو، نہ کمزور ہو، نہ لگڑا. یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں. اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو عیب جانور میں ہے وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں کہ وہ عیب نہ تو آنکھ میں ہو، نہ کان میں ہو، نہ سینگ میں ہو، نہ ٹانگ میں ہو، نہ بیمار ہو، نہ کمزور ہو، نہ لگڑا. یہ عیب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر خصی ہونا عیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی نام لے کر بتاتے. یہ ان کا اعتراض ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خصی ہونا عیب اس میں شمار نہیں اس حدیث، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، تو اس لیے خصی جانور کی قربانی وہ کہتے ہیں جائز ہے. لیکن ہم اس کے جواب میں کیا دلائل دیتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، اس میں جو چند عیب کے نام لیے گئے ہیں، تو اس کے علاوہ یہ کہاں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں؟ یہ جو نام لیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ کہاں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں؟ تو اس کا جواب کئی ہے. ایک تو اس میں ذکر ناک کا بھی نہیں ہے کہ ناک میں کوئی کٹا ہوا عیب ہو، تو اس کا مطلب ناک پوری کٹی ہوئی ہو ہم قربانی کر دیں، کیونکہ اس میں نہیں ذکر نہیں ہے. نہیں، ہم اسی میں لیں گے کہ کسی قسم کا عیب نہ ہو. چند آپ نے گنوا دیے، باقی چھوڑ دیے. باقی یہ نہیں فرمایا. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ان کے علاوہ جو ہو وہ عیب نہیں گنا جائے گا تو ہم مان لیتے. تو ان کے علاوہ آپ نے یہ نہیں فرمائی، چند نام تو لے دیے. اب جو اعتراض کرتے ہیں بھائی ان سے پوچھو ناک کا ذکر نہیں ہے اس میں، کیا ناک کٹائی کا قربانی کرتے ہیں؟ یقیناً سب کہیں گے نہیں کہ یہ بھی عیب ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ابھی بکری ہے نا، اس کا ایک تھن کٹا ہوا ہے، تھن کا ذکر تو نہیں ہے اس میں، کیا اس کی قربانی کر دیں گے؟ ان کے مفتی علماء جائز کرا دیں گے. بھائی بکری کے تھن ہیں اور بکرے کے کپور ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا. اس کا ایک تھن کٹا ہوا، یہ کہیں گے نہیں بڑا عیب ہے. بھئی کہاں ہے جس میں تھن کٹے ہوئے قربانی نہ کرو؟ تیسری، جسم پر کہیں پر بھی کوئی کٹا ہوا نشان ہو کھال میں، کہاں ہے حدیث میں؟ یعنی اس میں ہی سب شمار کریں گے کہ کسی قسم کا بھی عیب نہ ہو. یہ چند نام تو آپ نے گنوا دیے. تو اب حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے نسائی میں حدیث نمبر 4377 اور حدیث نمبر 4380 اور ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1498، ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 3142، ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 2804 سند صحیح کے ساتھ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، نہا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے فرمایا جس سے میرا نبی روکے رک جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان یہ کہ یہ ذبح، کہ ہم اضحیٰ کریں، ذبح کریں، قربانی کا جانور کو ذبح کریں، کون سا؟ بمقابل کان آگے سے کٹا ہوا ہو، اور مدابر یا پیچھے سے کٹا ہوا، کان آگے سے کٹا ہوا ہو یا پیچھے سے۔ اب یہ اس حدیث میں تو نہیں آگے پیچھے کا ذکر، سمجھ گئے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او شرفا، یا جو ہے کان پھٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو الگ چیز ہے، اور پھٹا ہوا چیز سے یہ الگ چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں اس حدیث میں نہیں ہے ابو والی۔ کان آگے سے کٹا ہوا ہو، پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور خرقہ، خرقہ کے معنی ایک تو ہے کان میں گول سوراخ ہونا، یہ بھی معنی، اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی اعضاء میں، کسی عضو میں جانور کے کوئی بھی کٹا ہوا نہ ہو، کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو۔ کیا کفور عضو نہیں ہے؟ یا اعضاء میں شمار نہیں ہے؟ تو آگے فرمایا او جب یہ الفاظ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کے پورے جسم میں تمام اجزاء جو ہیں صحیح و سلامت ہو، کسی اجزاء میں سے کسی عضو میں کوئی بھی کسی قسم کا نقص نہ ہو، کوئی قسم کا عیب نہ ہو کسی بھی۔ کیا یہ کفور اعضاء میں شمار نہیں ہے؟ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ صرف یہ نہیں ہے جن کے نام لے دیے، نام تو آپ نے ویسے گنوا دیے، ان ناموں کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی بھی قسم کا جو ہے عیب نہ ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ کٹا ہوا عیب دار، کٹا ہوا بھی نہ ہو عیب دار بھی نہ، کوئی بھی حصہ۔ تو لہذا بکرے کے کافور بھی یہ جسم کا حصہ ہے، جب ان کو کاٹ دیا جاتا ہے یا ان کو پھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ نقص ہو جاتا ہے، وہ اعضاء کم ہو جاتا ہے اس میں سے، تو کم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود آ گیا۔ اب یہ تو ہمیں ہمارے دلائل کے خصی جانور کی قربانی، یہ خصی عیب ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو منع کر دیا، خود خصی کیوں جانور قربانی کیا، یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے محدثین نے دو اصول اپنائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قول اور فعل ایک دوسرے کے خلاف آ جائیں تو پھر امت جو ہے قول یعنی حکم کی پابند ہے، فعل کی نہیں۔ اس کا ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی اس لیے ہمیں بھی کرنی چاہیے، جائز ہے، سنت ہے، کہتے ہیں کیا سنت ہے، تو پھر ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں آخری وقت تک۔ کتنی؟ تو اس حدیث سے 9 بیویاں رکھنا سنت ثابت ہوا ان کے قانون کے مطابق جو یہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا آج کوئی 5 بیویاں رکھ سکتا ہے اس حدیث کو پیش کر کے کہ جی سنت ہے؟ نہیں، وہ اسی اصول کو اپنائیں گے جو محدثین نے اپنایا تھا، جہاں قول اور فعل میں فرق آ جائے تو ہم قول حکم کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تو تھی لیکن ہمیں 4 سے زیادہ منع کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم 9 کو ثبوت نہیں دیں گے، وہ آپ کا اپنا فعل تھا، ہم نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اس لیے ہم جو ہیں وہ 4 پر ہی عمل کریں گے۔ ایک اصول تو یہ ہے، محدثین کا ایک اصول تو آپ نے سن لیا، جب قول و فعل سامنے آ جائیں تو پھر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابند ہے، پھر فعل کی نہیں۔ کافی ثبوت دیے جا سکتے ہیں ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے مثلا، لیکن ہمیں منع کر دیا، ہم منع کے پابند ہیں۔
تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسرے اصول کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 2796 اور ترمذی کی حدیث 1496 اور نسائی میں حدیث ہے 4395، ابن ماجہ میں ہے 3128 صحیح سند کے ساتھ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے بکبشن، اس کے معنی نر، اس کے ترجمے غیر خصی، کیا غیر خصی، اقران سینگوں والا، اور فہیر یعنی مینڈھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والا مینڈھا غیر خصی، نر غیر خصی ذبح کیا کرتے تھے. اب یہ دو حدیثیں مل گئی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیا، دوسرا غیر خصی کیا. اب محدثین کا اصول اس پر کیا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے دو فعل ملے، کرنا اور نہ کرنا، ادھر تو ہے صرف کرنا، نہ کرنے کا نہیں، یہاں کرنا اور نہ کرنا، کہ آپ نے خصی کیا بھی نہیں بھی کیا. اب محدثین نے یہاں پر یہ اصول اپنایا، جہاں پر ایسے دو ثبوت ملے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا خصی جانور کرنے کا وہ حکم سے پہلے کیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ آج کے بعد خصی جو ہے عیب والا نہیں کرنا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ذبح کیا. مسئلہ واضح ہو گیا. یہ محدثین کا اصول ہے جو حدیث کو سمجھتے ہیں. ان کے اصول کے مطابق جب اب آپ کے دونوں فعل آ گئے، ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیا، دوسرے میں ہے غیر خصی کیا، تو آپ اس حدیث کو ملا کر یہ مسئلہ نکلے گا کہ وہ جو خصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حکم دینے سے پہلے کیا، اور جو غیر خصی کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم فرمانے کے بعد کیا. اور اس لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا رسول روکے رک جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیب دار جانور قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، ہمیں رک جانا چاہیے. اور خصی ہونا یہ عیب ہے، حدیث میں نے ثبوت دے دیے کہ جسم کا حصہ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما امرتکم بہ فخذوہ، وہ آیت اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے امتیوں جس کام کا میں تمہیں حکم دوں وہ کیا کرو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میں تمہیں منع کروں اسے رک جایا کرو. اب یہ یہاں پر منع میں یہ نہیں آئے گا پھر جس پہ میں عمل کرتا ہوں وہ کروں، تو ہم نے منع پہ جو ہے عمل کرنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، منع پہ نہیں کرنا. تو اب اصل میں جو ہے ایک اور اس کے اندر نقطہ آتا ہے کہ رواہ البزار میں ہے مجمع الزوائد حدیث نمبر 9368 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صبر ذی الروح، کہ ایک تو جاندار چیز کو باندھ کر تیر اندازی کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن اقصاء البہائم،
اور دوسرا کہ جانور کو خصی کرنے سے شدیدن، لفظ ہے شدیدن، شدید سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو خصی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اور گناہ کے کاموں میں ساتھ نہ دو، تعاون نہ کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، وَالْعُدْوَانِ، اور نہ ظلم و زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم نے یہ نہ کیا، ظلم اور زیادتی میں کسی کا ساتھ دینے سے باز نہ آئے، نیکی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا، تو اللہ ڈراتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ میری گرفت جو ہے بہت سخت ہے، میری پکڑ جو ہے بہت شدید ہے، سخت ہے، کہ میری پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ بتائیں اس آیت کی روح سے جانور کو خصی کرنا اس کے پر ظلم اور زیادتی ہے یا نہیں؟ یقیناً ہر شخص کہے گا ظلم اور زیادتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب اگر ہم جانور خصی خریدیں گے یقیناً ان کا تعاون کریں گے خصی کرنے والوں کا، تو اس میں ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر ہم نے خصی جانور کو خریدنا چھوڑ دیں تو ہم نے اوپر والے حصے میں جو ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یہ خصی نہ کرنا نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی کہ خصی کرنے سے سخت منع فرمایا، اور اس پر عمل کرنا، اس کی جو ہے ساتھ دینا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اجر ہے۔ اب ہم جب خصی جانور نہیں خریدیں گے تو اس جانور کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں کہ کوئی اس کو خصی نہ کرے، اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم خصی جانور خرید رہے ہیں تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ خصی کرنے والے کا ہم تعاون کر رہے ہیں، ہاں جی تو کر، ہم خریدیں گے۔ اللہ کے بندو، ضد میں آ کر، انا پرستی میں آ کر کیوں حق کا انکار کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں جو جانور کو خصی کرتا ہے نا، جو جانور کو خصی کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی پکڑ کے ان کا ایک خصیہ توڑنا چاہیے، ان کو پتا ہو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی، تو جانوروں پہ بھی رحم کا حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ خصی کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن کتنے ہر دھرم ہے علماء کرام، اتنے دلائل ہونے کے باوجود پھر بھی بس ضد ہے کہ نہیں جی خصی کرنا ہے، کرنا ہے، کرو بھائی، اللہ کے ہاں حساب دو گے، قیامت کے دن خود ہی پتہ پڑ جائے گا۔ تو اب ہے مسائل کچھ، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے ذوالحج شروع ہونے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے، نہ بال کترے، نہ ناخن کترے، نہ زیر ناک مونڈے، نہ بغل کے بال اکھاڑے، اور قربانی ذبح کرنے کے بعد یہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، قربانی کرنے کے بعد سب کچھ یہ کرنا ہے۔ اور قربانی کو ذبح کرتے وقت کتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کو احسن اچھے طریقے سے ذبح کریں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف نہ ہو۔ صحیح مسلم و طبرانی میں بہقی میں یہ حدیث ہے۔ اور چھری جو ہے دیکھو کتنا خیال رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین نے کہ جانور کے سامنے بھی تیز نہ کرو، کیوں؟ وہ دیکھ کر اسے تکلیف ہوگی جانور کو، جانور سمجھتا ہے کہ جو میرے لیے جو ہے تیز کی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرما دیا۔ اب جو ہے قربانی ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے، قربانی ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، لیکن بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں دعا ہے، صحیح سند سے احمد میں بھی ہے، انی
پہلے دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ ترجمہ نہیں پڑھ رہا میں، خود پڑھ لینا۔ قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے وانا من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اور بھائی وہ فرقوں والوں سے میری گزارش ہے، وانا من الدیوبندی کہہ کے ذبح کرے قربانی ہو جائے گی، وانا من الاہل حدیث کہہ کے قربانی کرے ذبح ہو جائے گی، وانا من البریلوی کہہ کے ذبح کرے قربانی ہو جائے گی، اپنے اپنے کسی بھی جو بھی جماعتوں کے نام ان کا نام لے کر کریں قربانی ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ تو جماعت المسلمین آپ کو یہی دعوت دیتی ہے کہ بس من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ہمیں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا دین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، آمنت بکتابک الذی انزلت، اس کے الفاظ ہیں آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ کچھ دنوں کے بعد اس صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سنیں۔ تو دعا سنا رہے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، تو وہاں تھا وبنبیک الذی، تو صحابی پڑھتا ہے وبرسولک الذی ارسلت۔ اب غور کریں ذرا الفاظ پر، نبی کی جگہ اللہ اس صحابی نے رسول کا پڑھ دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہاں نبی کا ہے، جہاں نبی ہے وہاں رسول کہنا کا حق نہیں ہے، نبی کی جگہ نبی کا کہو۔ تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے بھیا ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد النبی اللہ کہہ کے دکھاؤ۔ سارے فرقے کفر کی فتویٰ لگا دیں گے انہوں نے کلمہ بدل دیا۔ کیا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے؟ نہیں، جہاں پر جو الفاظ جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے ہمیں وہی رکھنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قربانی کے متعلق یہ پمفلٹ بھی ہے میرا لکھا ہوا، اس میں مکمل ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ نماز کے بعد آپ تمام حضرات یہ پمفلٹ لیں اور خود بھی پڑھیں، ان کی فوٹو کاپیاں کرا کے اور تقسیم کریں تاکہ یہ دعا کم از کم سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔